جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی روایت بھی ہم کو بخاری اور مسلم میں ملتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا، عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا دن یہود کے یہاں پر عید کا دن مانا جاتا تھا۔ یہود اس کو عید کا دن مانتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا تم بھی اس کا روزہ رکھو، تم بھی اس کا روزہ رکھو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہود اس دن نہ صرف یہ کہ روزہ رکھتے تھے اور عید اس کو مانتے تھے، خاص طور سے ان کے یہاں پر اس کو خاص منایا جاتا تھا، لباس پہننا، زیب و زینت اختیار کرنا، اور سارا معاملہ یہود کے یہاں پر تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں ہے، کہتے ہیں کان اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء یتخذونہ عیدا، یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کو بطور عید مانتے تھے۔ وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، اور اس دن اپنی بیویوں کو یہ زیورات پہناتے اور اچھے اچھے لباس پہناتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا تم روزہ رکھو۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پچھلی روایت سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہود اس دن عید مناتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم روزہ رکھو، تو بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ ان کے یہاں پر عید تھی، لہٰذا ان کی مخالفت کے طور پر آپ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ عید کے دن روزہ حرام ہے، لیکن یہ ہماری شریعت میں ہے۔ لہٰذا دوسری روایت سے بات معلوم ہوئی کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو روزے کا حکم دینا یہود کی مخالفت میں نہیں تھا، ان کی موافقت میں تھا۔ کیونکہ ابن حجر نے بات کہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ادوار ہیں نبی بننے کے بعد کے اعتبار سے۔ مدینہ میں ابتداء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے میں آپ کو اللہ کی طرف سے براہ راست وحی نہیں ہوتی تھی، اس میں آپ وہی چیز اختیار کرتے تھے جو یہود نے اختیار کی ہے، لیکن بعد کے دور میں آپ کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ ہر اس چیز میں یہود کی مخالفت کرتے تھے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو ابتدائی مرحلے میں، کیونکہ یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہود اس دن نہ صرف یہ کہ عید مناتے تھے بلکہ اس دن کیا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، تو ان کے یہاں پر عید کے دن روزہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ان کے یہاں عید ہے اور روزہ ہے، آپ نے بھی صحابہ سے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ تو یہ جو روزہ رکھنا تھا یہ یہود کی مخالفت میں نہیں تھا بلکہ یہود کی موافقت میں تھا۔